عمران خان کو چیک اپ کے بعد ایک مرتبہ پھر سے اڈیالہ جیل میں ان کے اپنے سیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ رات کو عمران خان کو گورنمنٹ نے ایک اسپیشل سیکیورٹی کے حصار میں اڈیالہ سے ہسپتال میں منتقل کیا تھا۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا جو چیک اپ ہے وہ الشفا میں ہوگا، جبکہ یہاں پر دیکھنے میں مبینہ طور پر دو پروٹوکول نظر آئے، یعنی کہ دو جگہوں پر سیکیورٹی کے حصار تھے۔ ایک گاڑیوں کا جو پورا قافلہ ہے وہ الشفا میں آیا، جبکہ دوسرا مبینہ طور پر پیمز ہسپتال میں گیا۔ اب جو الشفا میں قافلہ آیا تھا اس میں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب تھے، اور جبکہ بتایا یہ جا رہا ہے یا پھر خبر یہ آئی ہے کہ جو پیمز ہسپتال میں چیک اپ کے لیے لے کر قافلہ جایا گیا تھا اس میں عمران خان صاحب اور ان کی جو بہن ہے ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ اور ان کے جو دیگر ڈاکٹر صاحبان تھے وہ اس جگہ پر گئے تھے، اور اس کے بعد جو خان صاحب کا چیک اپ ہے وہ ہوا، اور اس کے بعد ان کو واپس اڈیالہ جیل میں ان کا جو اپنا سیل تھا وہاں منتقل کر دیا گیا۔ اب جب یہ خبر سامنے آئی کہ خان صاحب کو پھر سے جب منتقل کیا کہ جا رہا ہے ان کے اپنے سیل میں، تو اس وقت حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کی، اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ خان کی پھر سے اڈیالہ جیل میں منتقلی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ لوگ جو یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ عمران خان نے ڈیل کر لیا اور وہ ڈیل کے نتیجے میں ہسپتال آئے ہیں، تو یہ ان کی منفی ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ ان کو جواب ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کی، بلکہ گورنمنٹ نے جو سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر جاری کیا گیا تھا کہ ان کو چیک اپ کے لیے ہسپتال منتقل کیا جائے، تو انہوں نے اس حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے یا پھر توہین عدالت سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے نکالا، اور اس کے بعد ان کو چیک اپ کے لیے جو متعلقہ ہسپتال تھا وہاں پر منتقل کیا۔ اب جب یہ خبر وائرل ہوئی کہ اب کچھ دیر کے بعد عمران خان صاحب کو جیل سے ہسپتال لے جایا جانے لگا، تو وہ بہت سارے مناظر دیکھنے کو ملے، لوگوں کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ لوگ جو کہ عمران خان صاحب کو فالو کرتے ہیں یا پھر ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، چونکہ یہ سخت ہدایات تھی کہ کوئی بھی جو کارکن ہے یا پھر جو فالوور ہے وہ شفا جو انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے اس کے قریب نہیں جائے گا۔ تو لوگوں نے دور سے جو ہے وہ نہ صرف ویڈیوز بنائیں بلکہ پل کے اوپر لوگ انتظار میں کھڑے رہے کہ کب عمران صاحب کا جو قافلہ ہے وہ یہاں سے گزرے گا تو وہ ویڈیوز بنائیں گے، یا پھر ان کی جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بےتاب تھے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے مبینہ طور پر آتش بازی بھی کی، اور اس طرح کی بہت ساری جو ویڈیوز ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں۔ پھر ایک اور ویڈیو سامنے آئی جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گاڑی جو ہے اس میں جو گلاب کے پھول ہیں وہ بہت سارے پڑے تھے، اور وہ اس تمام رستے کے اوپر پھول پھینک رہے تھے جس رستے سے عمران صاحب کو لایا جانا تھا ہسپتال میں علاج معالجہ کے لیے یا پھر چیک اپ کے لیے۔ تو آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب عمران خان کی جیل میں رہنے کے بعد جو پاپولیرٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، یا پھر لوگوں کے دلوں میں ان کی جو محبت ہے وہ ماند پڑ گئی ہے، تو آپ نے یہ چند گھنٹوں کے اندر جو مناظر دیکھنے کو ملے اور پھر جو چیزیں ہوئیں، آپ نے اس سے اندازہ لگانا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی ابھی بھی کتنی فین فالوئنگ ہے اور لوگ ان کو کتنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے میں ان کی صحت یابی کے لیے بہت ساری دعائیں بھی کی گئیں، اور پھر جو خاص کر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے سپریم کورٹ اور جو جج صاحبان تھے ان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو جج صاحبان نے احکامات جاری کیے ہیں کہ عمران خان صاحب کو چیک اپ کے لیے لے جایا جائے یا پھر ان کا علاج معالجہ کیا جائے، تو یہ ہمیشہ سے ایسے جج صاحبان کے مشکور رہیں گے۔ تو یہ پچھلے 2 سے 3 روز میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی، اور پھر اس نے ایک مرتبہ پھر سے جو سیاسی ہلچل ہے وہ مچا دی۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا کہ ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں جو پی ٹی آئی کی قیادت تھی یا پھر جو لیڈران تھے وہ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھے، اور وہ باقاعدہ طور پر ایک اجلاس منعقد ہوا، اور اس اجلاس میں مختلف امور کے حوالہ سے لایا عمل طے بھی کیا گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کے طور پر مضبوط ہوتی ہے، یا پھر وہ آنے والے دنوں میں ایکٹیویٹیز کرتے نظر آئیں گے یا پھر نہیں نظر آئیں گے۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ
जितना भी आप सोशल मीडिया उठा कर देख लें वहाँ पर ख़बर है तो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की, उनकी शिफा अस्पताल मुंतकिली की, और फिर जो मुखालफिन हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ जो है वो फ़िक्रे भी कहे जा रहे हैं और मुख्तलिफ बातें भी की जा रही हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अब ये जो मेडिकल रिपोर्ट है ये फिर से एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी और उस रिपोर्ट के बाद जो है वो हतमी फ़ैसला किया जाएगा कि क्या खान साहब को परमानेंट अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है। वैसे खबर ये भी आई थी कि इमरान खान साहब ने अस्पताल के अंदर एडमिट होने से इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा था कि वो जेल में ही रहेंगे। तो बहरहाल अब एक मरतबा फिर से उनको वापस जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। ऐसे में इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से और जो हमारे इदारे थे उनकी तरफ से पूरे उस इलाका के अंदर सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम किया गया था और उसी इंतज़ाम के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह बखैर वफ़ियत इमरान खान साहब का जो चेकअप है वो हुआ और फिर वो वापस जेल में मुंतकिल कर दिए गए हैं।